میں سے کوئی شخص اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو وہ بہترین دوست ہے، اور اگر وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو وہ دوست نہیں ہو سکتا. یعنی وہ دوست نہیں ہو سکتا جو دنیا میں ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن قیامت کے دن ہم میں سے ایک کا راستہ جنت کا ہو، ایک کا راستہ جہنم کا ہو. دوستی کا پیمانہ اور معیار جو قرآن نے بتایا وہ کیا بتایا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن آپس میں دوست ہیں اور مومن خواتین آپس میں دوست ہیں. ان کی دوستی کا معیار کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہی رہتے ہیں. یا نماز پڑھیا کر، یا قرآن نہ تعلق مضبوط کر، یا رب کو ڈریا کر، یا رب کی حیا پیدا کر، چھڑ دے وہ بیل دی جان دفعہ کر لعنت پا ایویں رب کے خلاف تو تنہائیاں اپنی ناپاک کر رہی ہیں، پلیز کر رہی ہیں. چھڑ دے اس چیز کو. اپنے دوستوں کو منع کرتا ہے. اپنے دوست میں کوئی بھی خامی دیکھتا ہے اس کو دور کرتا ہے، جس میں کیا آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے. مطلب جس طرح میں اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہوں، آئینہ میرے چہرے کے سارے اچھائیاں اور برائیاں، اس کی خوبیاں اور خامیاں، اس کے اوپر لگے داغ اور اس کے اوپر لگی ہوئی خوبصورتیاں، ہر چیز نمایاں کرتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اس کی اچھائیاں بھی بتائے اور اس کی برائیاں بھی بتائے، لیکن اس کو بتائے، لوگوں کو نہیں. اے نہیں کہ میری خامی دیکھی تھی ادھر ادھر ادھر، نہیں. مجھ میں دیکھا میرے پاس بیٹھے مجھ سے بات کریں، آپ میں دیکھا میرا کام بنتا ہے میں آپ سے بیٹھ کے بات کروں. اور کوئی بھی بندہ کسی کو بات منوانے کا پابند نہیں ہے. یہ پابندی اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی اٹھا لی تھی کہ پیغمبر لست علیہم بمسیطر، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ گل منوا کے چڑھنی ہے. آپ کو کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ پیغام دے دیں، جو اللہ نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، بس اتنا کام. آپ کی آواز پہنچ گئی، پھر اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا کہ حل بلغت، کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں پہنچا دیا ہے، اور میں گواہ بن جو قیامت کے دن کے لیے. تو دوست کون ہوتا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، جو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جو بتائے اپنے مسلمان بھائی کو بھائی تمہارے اندر یہ خامیاں ٹھیک کر لو، اپنی اصلاح کرو. پھر قرآن نے کیا کہا کہ یأمرون بالمعروف، نیکی کا ایک دوسرے کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں. ویؤتوا الزکاۃ، اور زکاتیں ادا کرتی ہیں تو مل کے طے کرتے ہیں زکات ادا کرنی ہے، یا تیری کی نہیں بن رہی ہے انی، میری کی نہیں بن رہی ہے انی. اچھا یہ جو ہمارے یہاں ایک کنسپٹ شروع ہو گیا نا کہ زکات کو راشن پیک بنا کے تقسیم کرنا، اس کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں. نبی علیہ السلام نے زکات کو کس لیے استعمال کیا تھا؟ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار ڈسٹرب ہو گیا، وہ مقروض ہو گیا، اس کو پیسے دے کے اسٹینڈ کرے. کسی کے پاس چھت نہیں ہے، چھت ڈال دیں. کاروبار نہیں ہے، اسے کام کروا دیں. اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ چینی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا دو. مچھلی پکڑ کے دیو گے کھا لے گا، وہ پھر منگن آ جائے گا. پھر پکڑ کے انہوں سکھاؤ یار کیویں تیرنا، کیویں پانی چ ڈبنا، کیویں ڈبکی لونی، کیویں مچھلی پہچاننا. مچھلی ہون دے آثار کی ہوندی ہے، پانی دے اوپر اس سے چال کی ہوندی ہے، انہوں سمجھاؤ. آپ ہی مچھلی پکڑ کے کھانا شروع کر دیں. اللہ کے پیغمبر نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی بندہ آیا، ہاں بھی میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں بچے کو خلیل کھانا نہیں ہے، انہوں جی اے دے دو، راشن دے دو. نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا اور سے اللہ کے پیغمبر میرے پاس کچھ نہیں ہے، مقروض ہو گیا ہوں. فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے جسم پہ ماس نہ ہو؟ میں تو نہیں چاہتا. فرمایا پھر کام کرو، بیٹھ جاؤ. وہاں پہ بیٹھ گیا، انتظار کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر یہ کچھ پیسے ہیں، کسی کو غریب کو دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے وہ سائل؟ وہ آ گیا. میں یہ لو پیسے کلہاڑا خریدو جا کے بازار سے، اور اس کے بعد جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اس کو بیچو، کام کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی اس کو، اللہ تمہارے کام میں برکت دے، جاؤ جا کے محنت کرو، اپنے بچوں کا پیٹ پالو. اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو بھکاری نہیں بنایا. نبی علیہ السلام نے کاروبار کروائے، کام کرو، بزنس کرو، محنت کرو، کوشش کرو. ایسی بالکل بات نہیں ہے ایلا کھا رہا تھا پھر آجا، پھر کھا رہا پھر آجا. نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے کیا کہا کہ ایسے شخص کے جسم پہ قیامت کے دن ماس نہیں ہوگا جو بندہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتا پھرتا ہے اور محنت نہیں کرتا. تو اس لیے پیارے بھائیوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. اور
جب مومن میں مل جل کے آپس میں طے کرتے ہیں اگر زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، کس کو دیں گے آپ بتاؤ، ہمارے محلے میں کہڑا بندہ ایسا ہے جس کو دے دیں اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، کچھ زیادہ پریشان ہم پتہ نہ ہو ہے آپس میں مل جل کے یہ طے کرتے. میں یہ ہے دوستی کا معیار، یہ دوستی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ ایمان والوں کی دوستی جو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اسی اپنے آپ میں بے سارے محلے کتنے بندے بیچارے ایسے کر سکتے پہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی فجر دی. ساڑھی دوست نہیں نا وہ، ساڑھی پڑوسی نہیں نا وہ. حدیث میں کیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا مومن جو اپنے لیے تو کچھ پسند کرے لیکن وہ بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. میں تو چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی بھی جنت میں جائے، میرا دوست بھی جنت میں جائے، میرے والد جنت میں جائیں، میرے بہن بھائی جو گھر میں اس ٹائم سو رہے ہیں وہ جنت میں جائیں، اٹھے وہ بھی اللہ سے تعلق مضبوط کریں، نماز پڑھیں. میں نے پیچھے میں یونیورسٹی پڑھاتا رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی، میں نے کہا بیٹا اگر آپ کے والد صاحب چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ لگائیں باہر کہ میں آج خودکشی کر کے مر جانا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ بچوں کی نسبت بیٹیوں کے جذبات مختلف ہوتے ہیں باپ کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم چمٹ جائیں گے، لپٹ جائیں گے، پکڑ لیں گے، نہیں کرنے دیں گے، خود مر جائیں گے، بابا کو مرنے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا آنکھوں کے سامنے باپ جس چھت سے کود جائے وہ تو برداشت نہیں ہوتا، اور اگر وہ جہنم میں کود رہا ہو تو کبھی بچانے کی تدبیر کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہم نے. اور جہنم کے بارے حدیث میں کہتا ہے 70 سال کے بعد فرمایا آج پہلی طے آئی ہے جہاں پہ وہ پتھر پہلی طے میں پہنچا ہے. 70 سال جاتا رہا آج پہلی اس کی طے آئی ہے، وہاں پتھر آج پہنچا ہے 70 سال بعد. وہاں ہمارا باپ جائے گا، ہماری ماں جائے گی، ہمارے بہن بھائی جائیں گے جو اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے. اور قیامت کے دن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن یہی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کیوں؟ تو چلنا جنت سے تے میرا تمہیں خیال بھی نہیں ہے تم لوگ کہتے کیا نماز پڑھنے چلے گی، حالانکہ ایک کہنے کا جواز بنتا نہیں. اذان انہیں بھی سنی تو سن لے، جواز نہیں بنتا. لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صرف متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، کبائر سے بچنے والے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والے، یہ قیامت کے دن آپس میں دوست ہوں گے. تو دوسری ہوں گے تو ختم ہو جائے گی دوستی. وہ دوستی قیامت کو نہیں رہے گی. اس لیے پہلے بھائیو دوستی اول تو بناتے ہوئے اگلے بندے کو کوشش کرے کہ یہ اچھا ہو، نیک ہو، تاکہ اس کی صحبت سے مجھے فائدہ ہو جائے. اگر نہیں پھر کوشش کریں آپ کا دوست نیک ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، کوشش کریں. اور ورنہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. میرا ایک دوست تھا یہاں پہ انصار پور نہیں، انہیں جو غصہ آنا نا، انہیں لڑنے لگنا بچپن سے، انہیں پہلے اپنی انگلی انج کر کے نا انہیں دندی بڑھنی پھر لڑنا انہیں. تو میں کہنا کی کرتا ہوں کتنا کسی چیز چل رہی ہیں اپنے اوپر. تو قرآن کی یہ آیت کے قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ ظالم ہے، یہ قیامت کو اپنے ہاتھوں کو خود نوچ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو نوچ رہے ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج میں جہنم میں نہ جاتا. کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، ایک مجلس نیک بندے کی اس کی مثال ایسے کوئی بندہ کستوری بیچ رہا ہے، اور ایک مجلس برے بندے کی اس کی مثال ایسے کوئی لوہار یا کوئی آگ والا ہے. فرمایا نیک بندے کو بیٹھو گے یار تو وہ خوشبو گفٹ کر دے گا، تو لے لا. ہوتا نا اس طرح کہ یار خوشبو بہت سوہنی لائی ہے، اچھا جی تسی لے لو. یہ نہیں، اگر وہ خوشبو آپ کو نہیں دے گا تو کم از کم وہ آپ اس سے خوشبو سونگ لیں گے، یار یہ خوشبو آ رہی ہے، کم از کم خوشبو تے پہنچے گی نا. فرمایا نیک بندے کے پاس بیٹھے ہیں یا تو آپ کو بھی نیکی کی عادت ہو جائے گی، یا کم از کم آپ کی روح میں تسکین ملنا شروع ہو جائے گی.
آپ کو نیکی کے ساتھ شروع ہونا شروع ہو جائے گا, پہچان شروع ہو جائے گی, آپ کو نیکی سے محبت شروع ہو جائے گی کم از کم. ورنہ برا بندہ ہمیں ایسے ہے جیسے کوئی آگ کے پاس بیٹھا ہو, یا تو آگ اس کو جلا دے گی, اگر جلائے گی نہیں کم از کم اس کے دھوئیں سے بندہ متاثر ضرور ہوگا. ایسی برا دوست, اس کی برائی یا تو آپ کو برا بنا دے گی, یا پھر کم از کم اس کی برائی. بندہ سگریٹ پی رہا ہوئے, دسو ہاں یہ اپنے کول بیٹھا ہوا, انہوں اس چیز دی ہوا آندی کہ نہیں ہوندی نا انہوں, یہ بات ہے. اس لیے دوست جو اچھا ہے وہ کم از کم آپ کو یا نیکی کی طرف لے کے آ سکتا ہے, یا اس سے آپ کو نیکی کی خوشبو آ سکتی ہے. تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قیامت کے دن سارے ہی دوست دشمن بن جائیں گے, صرف وہ دوست رہیں گے پکے تکے جو متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے, اور قیامت کے دن اپنے دوستوں کی سفارش بھی کریں گے اللہ کے حکم سے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دوستیاں چن کے بنانے کی توفیق دے. جو ہمارے دوست نماز پڑھنے نہیں آتے, مسجد میں نہیں آتے, ان کا قرآن سے تعلق نہیں ہے, جہاں رمضان چ بھی نہیں آ رہا انہیں کدوں ہونا, دسو منو, جہاں رمضان چ بھی نہیں آ رہا, جب رمضان میں روزانہ فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اکثر, اور نیکیاں کرنے والے ہو بداؤ نیکیاں تیز کر دو, یا باغی الشر اقبل, اور برائیاں کرنے والے ہو ہن تے رک جاؤ رمضان آ گیا. حدیث میں تو روزانہ فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اکثر, اے بلائی کرنے والے بڑھ چڑھ کے بلائی کرو, یا باغی الشر اقبل, او برائیاں کرنے والے, موبائل کے غلط استعمال کرنے والے, تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوتیں کرنے والے, اور سنتے بعد آ جا روزے آ گیا یا کر. اگر میں اپنے دوست کو اتنا بھی نہیں سکھا سکتا یہ رمضان تیرا اپنا تعلق مضبوط کر, ایک مہینے دی ٹریننگ لے, نماز دی ٹریننگ, وقت مقررہ تے تکبیر اولیٰ ٹریننگ, قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ, پورا مہینہ اللہ کا تعلق مضبوط کر, 11 مہینے اللہ تیرے خود ہی سنوار دے گا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا میں پھر اچھا دوست نہیں ہوں. اچھا دوست وہ ہے تو اپنے دوست کو نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کر, اسے کہ یہ نہیں ہو سکتا اچھا دنیا کے سارے کام اکٹھے کریے, اٹھیے بیٹھیے کھائیے پیئے انجوائے کریے, مری جا رہے کٹھے جا رہے ہیں, اسکر تو جا رہے کٹھے جا رہے, جو ٹائم آوے جنت جاندا تے تو اونوں تے میں اے نوں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں ایسی دوستیاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ.